مطلب ہے ایک مرتد کو مرتد رہتے ہوئے جینے کا حق نہیں ہے. اگر وہ اپنے دیش چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کے پر کچھ نہیں ہے. ونس اگین ایک مرتد کو اسلامک کنٹری کے اندر جینے کا حق نہیں ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. بیسیکلی ایک مرتد کو اسلامکلی جینے کا حق نہیں ہے. جینے کا حق ہے مگر وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ. اگر اللہ کی بندگی کرے گا تو مرتد کہاں سے رہ جائے گا یار؟ کیوں یار اتنا گھماتے ہو یار؟ تم ہو نا یہ اگر وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے تو مرتد کیسے ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اتنا حق واضح ہو چکا کہ ابھی وہ کرے گا نا یا تو وہ جو ہے نا کچھ گولی مارو حق. بیسیکلی ایک مرتد کو جینے کا حق نہیں ہے نا. وہ کس وجہ سے مرتد ہوا؟ کس وجہ سے مرتد ہوا؟ وہ جس بھی وجہ سے ہوا، جس بھی وجہ سے ہوا، وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے بھائی. میں کہتا ہوں وہ دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے ہوا، بیسیکلی ایک مرتد کو جینے کا حق نہیں ہے. اسلامک جینے کا حق ہے میرا بھائی. آگے چلو مجھے بتاؤ، اگر مجھے آپ ایک اسلامک کنٹری میں پاتے ہیں جہاں پہ شریعہ نافذ ہے اور وہ لیٹ سے شافی شریعہ ہے، ٹھیک ہے، امام شافی کے مذہب کو فالو کرتے ہیں، ان کے مطابق 3 دن ہے لہذا میں 3 دن لیتا ہوں، آپ کسی اور کو ڈال دینا 3 ہفتے دے دینا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. 3 دن کے باوجود میں کہتا ہوں یار میں نے نہیں ماننا اسلام کو، اٹھ لو جو پٹنا ہے. کیا مجھے قتل کر دیا جائے گا کہ نہیں؟ کیوں کی بات irrelevant ہے. That is irrelevant. What relevant is کہ میں نہیں ماننا چاہتا. دین اتنا سنو، تم حدیث کو تو لے رہے ہو مگر حدیث میں یہی آتا ہے کہ irrelevant. یہ آپ نے بولا، حدیث کو نہیں لے رہا، آپ نے کہا ہے کہ اسے پہلے سمجھایا جائے گا. بھائی تمہارا اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ دہشت گردی کو بڑھا رہا ہے، اس کے لیے بول رہا ہے. یوٹیوب کے بھی پالیسی کے خلاف ہے. بھائی یوٹیوب کی پالیسی کو چھوڑو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے مجھے بولا ہے کہ اس کو 3 دن کا موقع دیں گے یا 3 ہفتوں کا موقع دیں گے، اس کو سمجھائیں گے. اگر نہیں سمجھائے گا تو شرع کے مطابق، شرع اسلامیہ کے مطابق اس کو مار دیں گے. یہ آپ نے بولا کہ نہیں بولا؟ جی اس سے اس کا وجہ پوچھیں گے کیوں چھوڑا. اگر وہ پیسے وہی وجہ پوچھیں گے، سمجھائیں گے. تو بیسیکلی مرتد کو جینے کا حق لے لیا اسلام نے. بالکل، کیونکہ وہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے، وہ بلاسفیمی کر رہا ہے. سو ویری مچ. پاز کیجیے گا، پاز کیجیے گا، پاز کیجیے گا. لے بھائی لوگ، آپ فائنلی میں نے ان کے منہ سے نکلوا دیا. فائنلی شکر ہے. حالانکہ بہت سمپل بات تھی. بھائی ایک سیکنڈ بھائی پاز کر لیں. مجھے میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو بیک اسٹیج کروں، اپنے آپ کو میوٹ کر لیں تھوڑی دیر. میں اپنے ویور سے اب بات کر رہا ہوں تھوڑی سی. پلیز میوٹ یور سیلف. میوٹ کریں سر. آپ کے پیچھے شور بور آ رہا ہے، گاڑیوں کے بیچ میں، ٹرکوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے آپ بات کرنے آ جاتے ہیں یار. لو بھائی فائنلی اصل مدعا بتا کیا. تو میں جو بتا رہا تھا آپ کو، جو سمجھنے والی بات تھی، سمجھانے والی بات تھی، وہ یہی تھی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ comprehend the fundamentals of Islam. جب تک آپ فنڈامنٹلز اسلام کے نہیں سمجھتے نا، اگر ریڈیکل اسلام میں ریڈیکل ہونا مسئلہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جو روٹ آئیڈیالوجی ہے نا اسلام کی، وہ غلط ہے. اسلام دیکھو ریڈیکل ہونا مسئلہ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، منا بھائی رات کو 2 بجے بھی لائٹ پہ، ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہیں، وہ ریڈیکل ہے اپنے ملک کا قانون فالو کرنے میں. رات کو 2 بجے کون کھڑا ہوتا ہے بھائی؟ پاس کر جاتے ہیں یار، نہ لیفٹ سے گاڑی آ رہی نہ رائٹ سے گاڑی آ رہی. مگر جب روٹ غلط ہے نا، جب بیس آئیڈیالوجی غلط ہے نا، اس وقت ریڈیکلزم اس آئیڈیالوجی کے اوپر غلط ہو جاتی ہے. سو ریڈیکلزم غلط نہیں ہے، آئیڈیالوجی کا فنڈامنٹل پارٹ اگر غلط ہے تو غلط ہے. جی اپنا مومن بھائی دوسری چیز پہ چلے چلتے ہیں. یہ شادی شدہ ہو کے زنا کرنے کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا اسلامی حکومت کے ہاتھ تو بہت بہت سخت ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک بہت گندا عمل ہے. جی سر کیا ہے؟ وہی اس کو رجم کیا جائے گا. رجم کو ذرا ایکسپلین کر دیں گے سر. کو ایکسپلین کرنے کا مطلب اس کو جو ہے نا مار دیا جائے گا ایک طریقے سے. کیسے مارا جائے گا سر؟ جیسا کوئی اسٹون کے ذریعے، اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں مگر ہاں بہت ساری. رجم آپ نے بھی لفظ رجم یوز کیا مائی فرینڈ. رجم، لفظ رجم کو ایکسپلین کریں گے سر؟ اسٹون. کیسے اسٹون ماریں گے سر؟ کھڈا کھودیں گے، اس کو کمر تک زمین کے اندر کھڈے میں گھسیڑ دیں گے اور پھر اسے پتھر ماریں گے، رائٹ؟ جی جیسا گناہ ویسا سزا. ہاں جی یہ دنیا کی سزا ہے. یہ دنیا کی سزا ہے. آخرت میں تو جہنم میں سڑے گا ہی سڑے گا، رائٹ؟ جی نہیں بھی سڑ سکتا ہے. پوچھو کیوں؟ ایک صحیح صاف تو نبی نے بولا یہ جو بندے نے توبہ کی ہے نا تمہارے سب لوگ پہ بھاری پڑے. I know یار، I know. اچھا مجھے یہ بتائیے سر،
یہ جو زنا ہو رہا ہے یہ بل جبر تو نہیں ہے نا, ریپ تو نہیں ہے نا؟ جی سوچو نا, جب زبر نہیں ہے, جب جو ہے نا وہ کنسنٹ ہو رہا ہے تو اللہ کو اتنا ناپسند ہے, تو جبر تو میں کتنا پوچھ رہا ناپسند ہے؟ ہوں, نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ جبر والا گناہ تو نہیں, جبر والا زنا تو نہیں ہے نا, ریپ نہیں ہے نا یہ؟ نہیں ہے, نہیں ہے. سو بیسیکلی سزا کس کو مل رہی ہے ولی, اتنی خطرناک قسم کی سزا کسے مل رہی ہے؟ وہ شخص جو کہ شادی شدہ ہے لیکن کسی اور کے ساتھ سیکس کر لیتا ہے. جی اوکے, بہترین بہترین. تو ہم اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ معافی مانگ لے, یار I'm sorry آئندہ نہیں کروں گا, میں پیسے دے دیتا ہوں. استغفار کے لیے نا اللہ نے بہت سارے راستے کھولے. سنیے اللہ جو ہے نا ڈائریکٹلی کسی کو یہ جرم میں نہیں ایکسپوز کر دیتے. اللہ کی اللہ کا ایک نام ہے نا ستار, ہے, بہت بار چھپاتا ہے گناہ کو, بہت بار چھپاتا ہے, لاسٹ میں جا کے جب وہ اوور کرتا ہے جب اس کو کھولتا ہے. اچھا وہ بعد میں کریں گے کسی اور دن بات, سمجھے؟ کیونکہ وہ ہم بعد میں کریں گے. اس کے اوپر بھی حدیثیں ہیں. ایک بندے نے آ کے خود محمد کو کہا, یار میں نے گناہ کر دیا, مجھے معافی مل جائے. محمد نے کہا تو نے بتایا کیوں ہے؟ 3 دفعہ محمد نے اسے پوچھا, اس نے کہا ہاں. اس نے کہا محمد نے کہا بتایا کیوں ہے؟ گھر میں چھپا کے رکھنا تھا. ارے بھائی تو نبی ہے, میں تیرے پاس آیا ہوں, ہاں تجھے صحابہ بتا کا رہا ہوں کہ تقویٰ مجھے گناہ بہت تھا, کیسے ملے گا. ان کا تقویٰ بھائی بہت دیکھیں, تھا, ہاں وہ ان کا سیپریٹ چیز, تقویٰ بہت اس تھا. پہ ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں. ہم ابھی اس چیز پہ جا رہے ہیں, اس چیز پہ ہم تم کس پہ جا رہے ہیں کسی ہم؟ پہ نہیں جا رہے, بس بول رہے کہ ہٹ جا رہے ہو, پھنس رہے ہو تو ہٹ رہے ہو فٹ سے. ہاں, جی 2 ہم یہ منٹ, بات کر میرا رہے ہیں فون آیا, کہ بس 2 منٹ. چلو بھائی کا فون آ گیا. لو بھائی لوگوں, اگر کسی لڑکا یا لڑکی نے کنسنٹ کے ساتھ سیکس کر لیا ہے تو اس بندے کو یا اس بندی کو زمین میں گڈھا کھود کے آدھا دفنا کے پتھر مار مار کے مار دینا. اسلام از پیس, اسلام شانتی کا مذہب ہے. سبحان اللہ, یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج. اور یہ ہمارے پاس ایک اور بھائی آئے ہیں, ندار اللہ فاروقی صاحب. ندار اللہ فاروقی صاحب آپ مسلمان ہیں؟ کیا جواب دوں میں آپ کو بھائی؟ سر ایک سوال کا جواب یا تو ہاں میں ہوتا ہے یا نہ میں ہوتا ہے. تیسرا میں نے تو آج تک سوچا نہیں کہ کبھی ہو بھی سکتا ہے. بیچ والے مسلمان ہیں آپ؟ نہیں ہو سکتا ہے نا, کنفیوزنگ سوالوں کے کیا جواب ہو سکتے ہیں بتائیں آپ. کنفیوزنگ, اس میں کنفیوزنگ والی کیا بات ہے؟ یہ تو سمپل سوال ہے, اس سے زیادہ سمپل سوال تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. ارے نہیں میرے بھائی, اب یہ سب چیزیں سننے کے بعد اور اسلام کی اور دیگر مذاہب کی اسٹڈی کرنے کے بعد کوئی انسان کیسے بول سکتا ہے کہ میں جس مذہب سے کو فالو کر رہا ہوں وہ مذہب بالکل صحیح ہے؟ میں نے صحیح غلط کی تو بات ہی نہیں کی. میں ارے نے تو آپ سے آپ نے پوچھا مجھ سے ہے کہ پوچھا نا آپ کہ میں مسلمان مسلم. ہیں. ایک سیکنڈ سر, میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں. آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو بتا دیں, میں آپ کو نکال دیتا ہوں. نہیں سر, جواب دینے والی بات نہیں ہے. میں آپ کو کنفیوز کا ورڈ یوز کرا نا کہ میں آپ سے شورٹی سے بات نہیں کر سکتا نا. اس سوال کا جواب میں آپ کو شورٹی سے نہیں دے سکتا نا, کہ آپ کیونکہ میں ابھی مسلمان تک ہیں تو کہ نہیں ہیں, آپ ارے مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں, اس کا جواب آپ مجھے ہاں نہیں دے سر, سکتے. ابھی تک تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہا ہوں. تو پھر بات ختم ہے, آپ مسلمان ہیں. یہ کہ ابھی تک یہ شورٹی سے نہیں دے سکتا, فلانا نہیں دے سکتا. سر مجھے یہ ڈسپٹیو لوگ پسند نہیں ہیں. سر سمپل سی بات ہے, نہیں آپ سر, مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ میں لاجک میں بلیو کرتا ہوں. تو آپ مسلمان نہیں ہیں سر. تھینک یو سو ویری مچ سر, آپ نے اسلام چھوڑا, آپ کا بہت بہت دھنیہ واد, آپ اسٹریم میں جڑے. لیکن میرا آج کا ٹاپک جو ہے نا مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے ہے. میرا اگر آواز آ رہی مسلمان نہیں ہے تو سر آپ واچ کریں مجھے اور سنیں اور سمجھیں, کیونکہ آپ نہیں کو بھی سر, میں اسلام آپ کو سمجھنے کی واچ کر ضرورت رہا ہے. ہوں نا سر, میں آپ کو واچ کرتا رہتا ہوں سر. اسٹریم یارڈ سے نہیں کر سکتے سر آپ, مجھے یہاں پہ بیک سٹیج میں بلا وجہ کی اسپیس نہیں چاہیے. آپ لائیو میں جائیں, بھائی. یوٹیوب میں سنیں. یار ایک سیکنڈ مومن بھائی آئے ہیں, ان سے ذرا فنش کر لوں پھر آپ تک آتا ہوں. تو بھائی آپ یوٹیوب میں جا کے جڑیں اور وہاں پہ سنیں. دس از ناٹ دا پلیس فار یو. ٹھیک ہے بھائی, سر میں چلو 2 منٹ بہت دیں گے بہت آپ مجھے کیا؟ ہیلو جی مومن بھائی ہیلو. آپ بتائیے. جی بتائیے. جی میں ایک ریسرچ یاد آ رہی ہے میرے کو, اس میں نا وہ شادی شدہ جو ہے نا وہ وائف سے نا پوچھا گیا, جب آپ کے نا مرد کو نا ایسے افیئر میں بھائی اس کی پائی بات آپ نہیں کر رہا میں نے, سنیے بس اس کو, بس ویورس کو بھی سنا دیتا ہوں میں تھوڑا, کہ نا جب ان کو سر. ان سے پوچھا گیا کہ نا تمہارا مرد جس دن افیئر میں پڑا تھا, مطلب گندے حرکتوں میں جب یہ سب پڑا تھا, تب نا تمہارے کو نا اس سے گندا حرکت سننے میں اچھا لگا کہ اس کا موت سننے میں اچھا لگتا, مطلب کہ نا وہ دونوں میں سے کون سا تمہارے کو پوائنٹ چلتا؟ 77 ہاں 90% لوگ بولے وہ اس دن مر گیا رہتا نا, بولے وہ میرے کو میں بس ہو جاتا, بولے وہ چل جاتا میرے کو. اگر یہ جو ایسا کر رہے ہیں نا حرکت ہیلو کسی اور ریلیکس. لڑکی کے او لیگل, بھائی آئی ڈونٹ وہ میرے کیئر, کو نہیں مجھے برداشت ہوا, کہانیاں نہیں سمجھے. پسند اور ہیں اللہ نے نا سنے, اللہ نے بھی اس کو نا رجم کی سزا سنائی کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے. بھائی. سنیں اب آپ مجھے, بول سکتے, اور ہاں یہ مجھے امریکہ کی ہے یہ یار بات. ریسرچ. او بھائی او بھائی او بھائی, بھائی تو پہلے امریکہ دنیا کی داری تھوڑا ریسرچ دیکھ ہو, لیا. او بھائی امریکہ کی ریسرچ ہو چاہے جہاں کی مرضی ریسرچ ہو, زنا کرنے کے اوپر جو مرضی ریسرچ لے آؤ, ٹھیک ہے, فلرٹ کر کے مطلب افیئر اچھی چیز ہے. کرنے کے اوپر. کین یو پلیز شٹ اپ. اچھا آپ اپنے وائف کو
बीच में बोली जा रहे हो. मैं एक तो मैं तुम्हें पहले कहा था मुझे अरे मैं कहानियां पसंद नहीं है. रॉन्ग अब बात अगर तुमने कर रहे हो. कहानी सुनी है तो उसका जवाब भी सुनो. नहीं सुनना, वन साइडेड बोलो बात बोलो. रखनी है तो रख अब लो, तुम रख लो. बात मैं तुम्हें बताओ. निकालने के बाद अपनी बात रख लूंगा. फिर तुम्हें नहीं मौका नहीं, नहीं मिलेगा. बोलिए अगर तुम बोलिए. कहोगे तो यार सुनो ना. अच्छा बोलो. ओके, कभी कभी तुम इतनी गलत अमेरिका के बात कर देते रिसर्च. कि मेरा मुंह फूट यार जाता कैन है. यू प्लीज शट अप नाउ? इज इट पॉसिबल कि यू ओके. कैन शट अप? थैंक यू सो वेरी मच. देखिए, अमेरिका की रिसर्च हो या जहां की मर्जी रिसर्च हो, वो कंसेंशुअल सेक्स के ऊपर इवन आफ्टर मैरिज कत्ल नहीं करते, रजम नहीं करते. ठीक है, वो क्या करते हैं, बीवी तलाक ले सकती है. रेप किया जाएगा तो उसकी सजा फर्क है. मैं यहां पे रेप की बात ही नहीं कर रहा. हम यहां पे कंसेंशुअल सेक्स की बात कर रहे हैं. मैं कंसेंशुअल सेक्स को आफ्टर मैरिज गलत कहता हूं. इट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. नहीं होना चाहिए. मैं उसको जस्टिफाई हरगिज नहीं कर रहा. लेकिन हम उसकी सजा इस वक्त देख रहे हैं कि एक इनह्यूमेन सजा है उसकी इस्लामिकली, कि उसको पत्थर तब तक मारो जब तक मर ना जाए. उसको कमर तक जमीन में खड्डा खोद के कमर तक उसे जमीन में दफना दिया गया. अब वो बैठा है, खड़ा है, बैठा है, जो भी है, जमीन के अंदर धंसा हुआ है. अब आप उसे पत्थर मार रहे हो जब तक वो मर ना जाए. इससे ज्यादा इनह्यूमेन सजा क्या हो सकती है दुनिया के अंदर? जी हजरत बताइए. जी, तो सूली पे चढ़ा देना वो क्या सही है? टॉपिक नहीं है. जिना करने वाले को सूली पे चढ़ा देना एक चाहिए क्या? मिनट, मेरा बस 1 मिनट फोन. यार आप मेरे साथ स्ट्रीम में ना जुड़ा करें, अगर अपने फोन लेने होते हैं, फोन बंद करके मेरे पास आए. डोंट वेस्ट माय टाइम. SR7 साहब, आप मुसलमान तो नहीं है? हाँ एडम भाई. मुसलमान नहीं है ना सर आप? हाँ भाई. सर नॉन वुमेन स्ट्रीम में जुड़े सर प्लीज, मुसलमान स्ट्रीम में नहीं. मैं सबसे दरखास्त की हुई है सर, नॉन वुमेन स्ट्रीम जब मैं बनाना शुरू हो गया हूँ और आप लोगों के लिए बनाना शुरू हो गया हूँ, वरना मैं नॉन वुमेन स्ट्रीम नहीं बनाता था सर. उसके बाद आप लोगों का मोमिन स्ट्रीम में जुड़ना बनता नहीं है. सैटरडे स्ट्रीम इज फॉर मोमिन स्ट्रीम. प्लीज डू नॉट ज्वाइन. आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, डू नॉट ज्वाइन. आप लोगों की खातिर मैंने एडिशनल टाइम, एक एडिशनल डे बनाया है ताकि आप लोग जो नॉन मोमिन्स हैं वो मेरे साथ जुड़ सकें. तो भाई इस टाइम पे मत जुड़े. यू आर ओनली वेस्टिंग माई टाइम एंड एवरीवन एल्स टाइम. तो जनाब ये हमने बातें देखी इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल्स. हम वापस जाते हैं कुरान के ऊपर. ये जो मैंने आपको आयत दिखाई थी 6:151, इस आयत की तफसीर के अंदर कुछ और आयतें आपको मिलती हैं. कुरान 17 की 33 वो क्या कहती है, ना मारो इस जान को जिसको मना कर दिया है अल्लाह ने मगर हक पे. अब हक पे क्या है देख लेते हैं इसको भी. सेम दिया है यहां पे कि सहीहैन में है कि किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं मगर 3 सूरतों में: जान के बदले जान, जानी या मोहसन, या वो शख्स जो दीन को छोड़ दे. मुर्तद को जीने का हक नहीं है इस्लाम के मुताबिक. ऐसा शख्स जो कि आउट ऑफ मैरिज सेक्स करे उसको जीने का हक नहीं है. जान के बदले जान, मैं फिर भी एग्री करने के लिए राजी हूं. 17 की 33. उसके बाद एक और आयत पे चलते हैं जो कि आपको तफसीरों में मिलती है 6 की 105 के अंदर. वो 25 की 68 है, 25 की 68 है. और वो लोग के नहीं पुकारते अल्लाह के साथ किसी दूसरे हाकिम को और नहीं खून करते जान का जो मना कर दी गई है अल्लाह ने मगर जान चाहे. वंस अगेन एक्सेप्शन आई. एक्सेप्शन क्या है देख लें. कत्ल की जायज सूरतें: कत्ल उम्दा के बदले कत्ल करना, बदकारी की सजा में जानी को संसार करना, और जब शख्स दीन छोड़ दे उसको मार डालना. ये सब सूरतें इल्ला बिल हक में शामिल हैं. तो बेसिकली मैं बता रहा था कि इल्ला बिल हक, एक्सेप्ट जो हक पे है, जिसको हक में कत्ल किया गया है, वो ये 3 टाइप के लोग हैं जिनको हक के दौरान हक से कत्ल किया गया है. सो अगर हम इस्लामिकली देखते हैं चीजों को, तो मुसलमान के लिए कैद लग गई हुई है कि आप मुसलमान को तभी मार सकते हैं जब ये 3 पॉइंट्स हो, वरना नहीं मार सकते. इसके बाद हम चलते हैं नॉन मुस्लिम की किलिंग के ऊपर. नॉन मुस्लिम की जो किलिंग है वो जरा फर्क है.
نان مسلم کی جو کلنگ ہے وہ ذرا فرق ہے. نان مسلم کی کلنگ کے لیے ہم چلتے ہیں پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 پہ. ابھی میں اپنے ٹاپک پہ سٹارٹ بھی نہیں ہوا, یہ میں بیس بنا رہا ہوں جہاد تک پہنچنے کے لیے. ونس اگین, اگر آپ لوگوں نے کاپی پینسل نہیں پکڑا ہوا تو پکڑ لیں, یہ بھی صرف بیس بنا رہا ہوں جہاد تک پہنچنے کے لیے, تاکہ یہ جو مومن ہمارے ساتھ جہاد کی کمن کیریاں کرتے ہیں وہ نہ کر سکیں. ہم اب بیس بنا رہے ہیں. قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 بتاتی ہے فرض کی گئی ہے تم پہ لڑائی اور وہ بری لگتی ہے تم کو, اور شاید کہ تم کو بری لگے ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں, اور شاید تم کو بھلی لگے ایک اور چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہاں پہ ایک جنیرک سٹیٹمنٹ چل رہی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کہتا ہے قتال جو ہے یہ تم کے اوپر فرض کر دیا گیا, قتال تم پر فرض کر دیا گیا, لازم کر دیا گیا. قتال جو فرض کر دیا گیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں برا لگے, یو مائٹ ہیٹ اٹ, تمہیں نفرت ہے اس سے, لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگے اور وہ اچھی نہ ہو, اور کوئی چیز تمہیں بری لگے اور وہ بری نہ ہو. یہ ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ. ابھی ہم جہاد کے لفظ تک نہیں پہنچے, ابھی ہم قتال تک آئے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا, لفظ قتال اور جہاد قرآن میں انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ تفسیروں میں جائیں گے تو جہاد اور قتال کو انٹرچینجبلی یوز کیا گیا ہے. 29 آیات 29 آیات جہاں پہ لفظ جہاد لکھا ہوا ہے وہ وہاں پہ بھی ہم پہنچیں گے, ابھی ہم نہیں پہنچے. لیکن یہاں پہ فرض کی بات ہو رہی ہے کہ کس چیز کو آپ پہ لازم کر دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے لڑائی. ہاں جی بھائی, آپ کا فون ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی بالکل, بہت پہلے ہی ختم ہو گیا تھا. آپ نے بیچ میں اتنا عجیب عجیب تفسیر کی ہنسی آ رہی تھی میرے کو. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. میری غلط تفسیروں کو آپ گولی مارے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ غلط کہہ رہی ہے, میں نے غلط پڑھا ہے اس آیت کو. لڑائی تم پہ فرض ہو گئی ہے اور لگتی ہے تم کو بری, لیکن شاید وہ تمہارے لیے اچھی ہو. ہاں, اس کو غلط آپ اوکے, کیا ہونا چاہیے, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, اگر یہ آیت جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کے بارے میں ہوتی تو پروفٹ محمد کو تو سب سے پہلے عمل کرنا رہتا نا, جتنی بھی آیت ہے قرآن میں, ہے نا. تو میرا بھائی محمد نے میری ایسا نہیں کیا کیا؟ کیے, ابھی میں پروف دکھاؤں؟ پروفٹ نے لڑائی جھگڑا کیا کہ نہیں کیا, پہلے مجھے یہ بتائیں. جی ٹھیک ہے, پروفٹ نہیں, محمد پہلے صلی ہاں اللہ یا نہ علیہ تو بولیں کیا ہے کہ نہیں کیا. وہی تو میں بول رہا ہوں, میرا اسٹیٹمنٹ سے دو. فیٹیلٹیز ان 29 وارس ڈیورنگ دی لائف ٹائم آف پروفٹ محمد از 1018 اونلی, اور فرض ہے وہ سب, اور نہ جانے کتنے مشرکین تھے. اور اب آبا جاؤ, مہا بھارت وار میں ملینس لوگ مارے گئے تھے, ملینس تو ملینس میرے بھائی. محمد نے 49 لڑائی لڑی نا. جی 29 وارس ہوا, اور اس میں 1018 وہ بھی 29 نہیں, صحابہ کو ملا کے. ہیلو ریلیکس, ٹیک اے چل. 29 وہ لڑائی ہیں جس میں محمد نے خود شرکت کی. 49 بالکل. ٹوٹل لڑائی ہیں جس میں محمد نے بہت سی لڑائیوں میں خود نہیں گیا, ہیلو, بلکہ اس نے اپنی تھوڑی سی فوجیں آپ کی بھیجی. آواز پھنس گئی. سر آپ کی سائڈ پہ پھنس رہی, ایک تو یار گلی میں آگے بات نہ کیا کرو, کمرے میں جا کے بات کیا کرو. 49 ٹوٹل بیٹلز ہیں جو محمد نے کی تھی, کیونکہ کچھ بیٹلز جنہیں سرایا بیٹلز کہتے ہیں. سرایا بیٹلز وہ ہوتی ہیں جس میں محمد خود نہیں گیا بلکہ اس نے اپنا کوئی سپہ سالار فوج کے ساتھ بھیجا. تو خالی 29 بیٹلز تک نہ رہے, ٹوٹل بیٹلز دیکھیں گے جو محمد نے کی. تو مجھے بتائیں کہ لڑائی مسلمانوں کو بری لگ رہی تھی اس وقت کہ نہیں لگ رہی تھی؟ جی پہلے تو مسلمانوں نے 13 سال ہے نا جھیلے ان لوگ کو, 13 سال مکہ میں. پھر اس کے بعد ہے نا جب ہے نا وہ کیا بولتے ہیں ان لوگ مدینہ کی طرف گئے نا, تب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب تم نا ان سے بدلہ لے سکتے ہو, کیونکہ صاف ظلم ہے ان لوگ کی طرف سے. بہترین, حج نہیں کرنے کا, یہ نہیں کرنے کا, وہ بہترین. نہیں کرنے کا. اوکے, تو ہیلو, ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے پھر کہا یہ نہ پکڑو, اب لڑائی کرو, کیونکہ اب تمہارے پاس طاقت آ گئی ہے. کریکٹ, جی بالکل. بہترین. تو ہم حالانکہ میں نے اس آیت کو ذرا بعد میں لانا تھا,
لیکن اب میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں. چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 35 ہے. If I'm not mistaken, let's just do that now. 47 کی 35 ہے. If I am not mistaken, یہی بنتی ہے کہ اے مسلمانوں تم ڈھیلے ڈھیلے نہ پڑو اور صلح صفائی نہ کرو جب تم پاور میں ہو جاؤ, جب تمہارے پاس لوگ آ جائیں, جب تمہارے پاس آ جائیں. اب تم نے لڑائی کرنی ہے, صلح میں نہیں جانا. when you are the uppermost, when you are superior, جب تمہارے پاس طاقت آ گئی. تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ محمد نے مکہ میں لڑائیاں نہیں کی کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں تھی. لیکن جب طاقت آئی تو اللہ نے کہا پکڑ لے بھی تلوار, اب تیرے پاس فوجیں آ گئی ہیں, لوگ آ گئے ہیں, چل نکل تباہی مچا دے. میں ایگری کر رہا ہوں. کیا ہوا, انٹرنیٹ گیا؟ چلو مومن صاحب کا انٹرنیٹ تو گیا. دیکھیں ہاں جی, اوے انٹرنیٹ اپنا یوز کر بھائی. بولیے گا, سب سننے میں آ رہے ہیں. کیا بولوں؟ جی آپ نے کیا کہا کہ نا ان کے طاقت نہیں تھی, تو جب طاقت آئی تو کتنی آئی؟ 313 تھے فرسٹ جنگ میں اور سامنے 1000 لوگ تھے, تو اسے تو کرشمہ بولتے ہیں اللہ کا. اگر وہ طاقت نہیں کرشمہ ہی ہو, تھی تو بھی اللہ کا. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت آپ مکہ میں تھے تب تو سو بھی نہیں نا تھے. جی بالکل, وہ ٹائم پہ ظلم تو جب سہے آپ وہ کو تھوڑی تو تم نہیں طاقت بولو گے. آئی, جب آپ کے پاس تھوڑی سنو طاقت میرے آئی بھائی, تو اس وقت آپ نے لڑائیاں شروع کر دیں, رائٹ؟ جی طاقت وہی پوری طریقے سے آئی بھی نہیں تھی, اللہ کا کرشمہ تھا. اور آ سنو بھائی, گئی اگر تھی نا یار اسلام کے کرشمہ. دوسرے لوگ کو یار پڑھو, چلو یار کرشمہ ہی لے لیتے ہیں, کرشمہ ہی لے لیتے ہیں بھائی. اللہ کا معجزہ کرشمہ تھا کہ اللہ نے کہا لو بھائی اب لڑو, تمہارے پاس طاقت آ گئی ہے, میں تمہیں کہہ رہا ہوں لڑو. حالانکہ ابھی پوری طاقت نہیں آئی, کم آئی ہے, ہاں لہذا تو لیٹس گو اینڈ فائٹ. بولو بولو.